حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب فرماتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اور اس فانی دنیا سے ہمیں باقی کو لینا ہے، یعنی اس دنیا میں رہ کر اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو بنانا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں اور اس کی رضا کے کاموں میں لگنے اور ان کی فکر کرنے سے بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور خوش کرنے والے کاموں میں جہاں نماز، روزہ، حج و عمرہ، نوافل اور اذکار وغیرہ ہیں، وہاں ایک صدقہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کا ایک بہترین عمل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف اس کاموں کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ اس کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ خیر کے کاموں میں لگاتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقہ بہترین عمل ہے جس کی دنیا و آخرت میں عظیم فوائد ہیں۔ صدقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک عام صدقہ کہ صدقہ کرنے کے بعد صدقہ کرنے والے کو اس کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب ہمیشہ جاری نہیں رہتا۔ مثلاً کھانا کھلانا صدقہ ہے، کوئی فقیر بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلایا اور اس نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھلانے والے کو اس کا ثواب مل گیا، لیکن کھانا کھلانے والے کو ہمیشہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس طرح کوئی بیمار ہے، اس کو علاج معالجے کے لیے پیسے دے دیے، اس نے علاج کروا لیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو پیسے دینے والے کو اس کا ثواب مل گیا، لیکن اس کا ثواب ہمیشہ جاری نہیں رہے گا۔ دوسرا صدقہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی تادیر قائم رہنے والی خیر اور دیر تک فائدہ پہنچانے والی چیز دوسروں کے لیے مقرر کر دی جائے تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال وقتی ضرورت پورے کرنے کے لیے جو صدقہ دیا جائے وہ بھی عبادت ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نفلی صدقہ دینے کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ نہایت آسان، مفید اور باعث اجر و ثواب عمل ہے، اور احادیث طیبہ میں صدقہ کے متعدد فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح جب دن چڑھتا ہے تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، جو آپ کے راستے میں خرچ کرے اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، جو آپ کے راستے میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو ہلاک فرما۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور نہ دینے سے مال گھٹتا ہے۔ دیکھیے صدقہ دینے کا دنیا میں کتنا بڑا فائدہ ہے اور نہ دینے کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور صدقہ دینے میں آخرت میں بھی فائدہ ہے اور نہ دینے میں نقصان ہے۔ آخرت میں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کم از کم اس کا ثواب 10 گنا ثواب ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شخص 1 روپیہ صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم اس کا ثواب 10 گنا عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کا ثواب اس سے بھی بڑھا چڑھا کر عطا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور جان لو کہ اللہ پاک صرف مال حلال ہی قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، اور پھر اس صدقہ کو دینے والے کے لیے اس طرح پالتے رہتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص بچھڑا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ یا اس کا ثواب پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ کہاں ایک کھجور کا ٹکڑا اور کہاں احد پہاڑ۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ایک روایت میں بہت عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کا کوئی شخص ایک نیکی کرتا تھا تو ایک ہی نیکی کا ثواب لکھا جاتا تھا، ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ملنے کا دستور نہیں تھا، اور اگر کوئی گناہ کرتا تو بھی 1 گناہ لکھا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی طفیل اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ احسان فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی بجا لائے گا تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کوئی نیک عمل یا کوئی نیک کام کرے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو یا صدقہ جاریہ ہو یا کوئی اور نیکی ہو، تلاوت، سخاوت، صلہ رحمی، ہمدردی اور خیر خواہی وغیرہ ہو، تو اس کا کم از کم ثواب 10 گنا لکھا جائے گا، اور ایک گناہ کرنے پر صرف 1 گناہ لکھا جائے گا، اور یہ بھی اس وقت لکھا جائے گا جب واقعتاً وہ گناہ کر لے،
کرنے سے پہلے نہیں لکھا جائے گا، تو گناہ 1 لکھا جائے گا اور نیکیاں 10 لکھی جائیں گی۔ اور اس میں ایک بہت ہی خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت میں سب لوگ جب پہنچیں گے تو آخرت میں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ وزن ہوگا۔ چنانچہ دوسری امتوں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی حساب ہوگا، تو ان کا جب حساب ہوگا تو گناہ 1 لکھا ہوگا اور نیکیاں 10 گنا لکھی ہوں گی۔ اور جب ان کی نیکیاں تولی جائیں گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر مومن کی نیکیاں زیادہ ہی نکلیں گی۔ تو اس میں اللہ پاک نے ایک خاص رحمت پوشیدہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کا زیادہ سے زیادہ سامان پیدا کر دیا ہے، جو پچھلی امتوں کو حاصل نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت عند اللہ ایسی ہے جیسے ایک دانہ کی حالت جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور زیادہ خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے آپ کی امت کے ثواب کو 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا کر دیا۔ نیکی 1 مگر ثواب 700 گنا، نماز 1 لیکن ثواب 700 گنا۔ جو بھی نیکی کریں گے اگر ان کے اندر ایسا اخلاص ہوگا جس کی وجہ سے وہ 700 گنا کا مستحق بن جائے تو 700 گنا اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خاص انعام ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی امت پر نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اور کسی امت پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کرم نہیں فرمایا جو میری امت پر فرمایا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، آپ اپنے کرم اور اپنے فضل سے میری امت کی نیکی کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑھانے پر قادر ہیں۔ یا اللہ، میری امت کے اجر و ثواب میں اگر اور اضافہ فرما دیں تو بہتر ہے۔ آپ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور میری امت کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ ثواب اور بڑھا دیجئے۔ تو دوسری آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اس سے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے۔ اس میں 700 گنا کی قید اللہ پاک نے ختم فرما دی کہ 700 گنا کی قید نہیں، ہم اس کو اور زیادہ چڑھا کر اجر دیں گے، لیکن بہت بڑھانے کے بعد پھر بھی اس کے اندر حساب اور شمار والی بات باقی رہی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ یا اللہ، اگر آپ چاہیں تو میری امت کے ثواب کو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے تیسری آیت نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا، محض صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اجر کا بے حساب۔ یعنی جو ہمارے راستے میں صبر سے کام لیں گے تو ان صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ بغیر حساب کیے دیا جائے گا، اور ان کے اجر و ثواب کا کوئی حساب شمار نہ ہوگا، اور بے حساب اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، ان کے کرم کا معاملہ دیکھو، اور ہمارا کام بنتا دیکھو کہ اللہ کی رحمت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور آپ کی طفیل ہمارا کتنا بڑا کام بن گیا۔ اگر ہم اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے واسطے، اس کے راستے میں اگر کچھ مال صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ بے حساب اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ صدقے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی دوزخ سے بچ جاتا ہے۔ گویا صدقہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہنم کی آگ سے بچو، یعنی تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا خیرات کر کے۔ یعنی اگر مال حلال سے کھجور کے 2-4 ٹکڑے کر لیں اور اخلاص کے ساتھ غریبوں میں تقسیم کر دیں تو ہر ٹکڑے پر یہ ثواب ہے کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ پانی کی طرح گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور اور روشنی ہے، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کی آگ کو اس طرح بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ صدقے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آنے والی بلا کو دور کرتا ہے، اور جو بلا آ چکی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں نفلی صدقہ دینے کا دائمی معمول بنانا چاہیے۔ صدقہ کی برکت سے گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، رنج و غم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر والوں پر بیماری نہیں آتی، یا آتی ہے تو معمولی سی آتی ہے اور جلدی دور ہو جاتی ہے۔ بارہا اس کا تجربہ کیا گیا اور درست پایا۔ ایک حدیث میں حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
اپنی بیماروں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو اور اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، اور مصائب و آزمائش سے بچنے کے واسطے دعا تیار رکھو، یعنی مصائب کو دعا کے ذریعے دور کرو۔ آج کل کوئی گھر بیماری سے خالی نہیں، بچے بوڑھے سب عورتیں بیمار ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل صدقہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ اگر کہیں رواج ہے تو رسمی صدقات کا رواج ہے، جو کہ عام طور پر صحیح نہیں ہوتے۔ صدقہ حلال مال سے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔